بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصبح سے میں اقبال جنجوا۔ کشمیر کے شاعر احمد فرحات جو بہت اچھی طرح سے شاعری بھی کرتے تھے، وہ رائٹر بھی ہیں اور وہ حق اور سچ بات پہ لکھتے بھی ہیں، لیکن جب یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے احتجاج ہوا، وہ صحافی بھی ہیں اور انہوں نے کچھ رپورٹ کیا حالات اور واقعات پہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو شاعری تھی وہ کہ مجھے اٹھا لو، اس حوالے سے جو مشہور ہوئی، وہ پھر اس کے ساتھ ان کی کچھ جو اپنی اندر کی آواز تھی، جو خودداری کی آواز تھی، خود مختاری کی آواز تھی، وہ جب طاقتور حلقوں کو پسند نہ آئی تو اسلام آباد میں ان کی رہائش تھی اور ان کو اپنے گھر کے سامنے سے اٹھا لیا گیا۔ کس نے اٹھایا، کیسے اٹھایا، کیوں اٹھایا، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ 15 دن وہ غائب رہے۔ جب پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی، آزاد کشمیر کے اندر بھی احتجاج ہونا شروع ہوئے، تو پھر اس کے بعد ایک وہی ڈرامہ جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی طرح انہیں کسی گاڑی میں ڈال کر یا کیری ڈبے میں بٹھا کر کوہالے کے دریا میں پہنچا کر قریب ترین جو تھانہ تھا دیرکوٹ کا، اس کی پولیس کو بتایا گیا کہ آپ اسے آ کر لے لیں۔ جب انہوں نے ریسیو کیا تو اس کے اوپر جو ایف آئی آر تھی، یہ جیسے بھی تھا، ادھر اسلام آباد اس کی ہائرنگ تھی۔ اس کے کیس کی سماعت کے دوران جب وکیل نے بات کی تو جج نے اٹارنی جنرل سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں، کوہالہ کے مقام پر دیرکوٹ تھانے میں ہیں۔ ان کی بیگم دیرکوٹ تھانے میں پہنچی، وہاں نہیں تھے، انہوں نے کہا مظفر آباد میں ہیں۔ مظفر آباد میں گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں تھانے میں نہیں ہے، بلکہ کہیں دور پٹیکا جو 14 کلومیٹر دور ہے مظفر آباد سے، وہاں پولیس اسٹیشن میں ہیں۔ وہاں ان کے بچے، فیملی، اہلیہ، بھائی گئے، ملے، لیکن اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ احمد فرحات جو 15 دن غائب رہا، اس کے اوپر جو ظلم ہوا، جو تشدد ہوا، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کے آہستہ آہستہ صحت بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اس کی شارٹ میموری بھی لاس ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ابھی اپنی صحت میں اس طرح سے فٹ نہیں۔ وہ رات کو ایمرجنسی مظفر آباد سی ایم ایچ میں بھی انہیں رکھا گیا، لیکن اس وقت بھی وہ بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ ان کی والدہ، ان کے فیملی، ان کے بچے بھی پریشان ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہنا کہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ تخریب کار ہیں، وہ کسی طرح سے فساد پھیلانے میں ہیں یا ملک دشمن ہیں، وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم بہت اچھی طرح سے انہیں جانتے ہیں، ہم ان کے مشاعروں میں جاتے رہے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ احمد فرحات صرف شاعر تھا، لکھاری تھا، اور وہ سچ بولتا تھا۔ اس کی بات جو تھی وہ کسی قسم کی ایسی نہیں تھی جو ملک دشمن ہو یا دہشت گردی کے حوالے سے ہو یا ملک کے اندر کسی کو اکسائے، کیونکہ رائٹر، شاعر ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ لکھتا ہے۔ فنکار جو ہوتا ہے، مصور جو ہوتا ہے، اداکار جو ہوتا ہے، وہ اپنے دل کی آواز کرتا ہے اور وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں جو افسوسناک بات یہ ہے کہ احمد فرحات کے اوپر جو ظلم ہوا، جو تشدد ہوا، اس میں آزاد کشمیر کی بیوروکریسی، پولیس اور آزاد کشمیر کے وہ سیاستدانوں کی خاموشی، آزاد کشمیر کے ان اداروں کی خاموشی بھی برابر کی حصے دار ہے اس کے اوپر تشدد و ظلم ہونے میں، کیونکہ وہ کشمیری تھا اور اسے اٹھایا گیا، اس کے اوپر ظلم کیا گیا اور اس کے ساتھ وہی عمران ریاض والا سلوک کیا گیا۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کی صحت کس طرح سے آگے آتی ہے۔ احمد فرحات کے حوالے سے ہی جو کیس اسلام آباد میں لگا تھا، جس میں جو وہاں پہ اس کے وکلا تھے، انہوں نے جب بات کی تو جج نے کہا کہ احمد فرحات کو پیش کیا جائے، تو اٹارنی جنرل نے پہلے یہ کہا جی کہ وہ پیش ہو چکے ہیں، مطلب وہ رہا ہو چکے ہیں، بازیاب ہو چکے ہیں۔ تو جج نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ اس سے پوچھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو 15 دن غائب رہا وہ کہاں تھا، کس نے اٹھایا اور کیسے وہ غائب رہا، اس کے اوپر کیا گزری۔ تو اس پہ پاکستان کے اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ وہ فورن کنٹری سے ان کا تعلق ہے، یعنی دوسرے ملک سے ان کا تعلق ہے، وہ ان کی اپنی عدالت ہے، ان کی اپنے ادارے ہیں، ان کی اپنی حکومت ہے، ان کا اپنا سارا سسٹم ہے۔
تو اس پر یہ جو الفاظ تھے، اگر جس طرح سے پاکستان کے اندر فسطائیت، ظلم، بربریت اور طاقتور عمران خان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بیان اس سے بھی بڑا خطرناک بیان ہے کہ اس اٹارنی جنرل کے اس بیان کے بعد انڈیا نے جس طرح سے چھلانگیں ماری، انڈیا نے جس طرح سے تبصرے اور تجزیے کیے کہ پاکستان نے پی او کے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ پی او کے کی اپنی حکومت ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات کہ شاید کہ یہ لوگ نشے میں ہیں، شاید کہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے کسی اقتدار کے حوالے سے، یا پاکستان کے اندر جو جتنے بھی حکمران ہیں، چاہے ان کے اندر ججز ہیں، ان کے اندر وکلا ہیں، ان کے اندر اٹارنی جنرل ہیں، ان کے اندر پولیس ہے، ان کے اندر یہ سیاستدان ہیں، یہ اس طرح بوکھلائے ہوئے ہیں کہ جیسے انہیں کوئی چیز میرٹ سے نہیں، کسی نے زبردستی لا کے فارم 47 سے حکومت دی ہوئی ہے۔ اور جیسے اٹارنی جنرل نے یہ کہا تو سوشل میڈیا کے اوپر برمار تھی کہ پاکستان وہ پہلا ملک بن گیا جس نے آزاد کشمیر کی آزادی کو تسلیم کر دیا۔ پاکستان اب خود کہتا ہے کہ کشمیر سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن دوسری طرف پھر حامد میر جیسے بڑے صحافیوں نے جو سوال اٹھائے کہ اگر آزاد کشمیر سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، اس کا اپنا ہی حکومت ہے، اس کا اپنا ملک ہے، تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج تھا، اس میں رینجر کس بیس پہ انہوں نے بھیجی، پھر جو یہاں کا سیکرٹری ہے وہ پاکستان سے کیسے ہے، آئی جی پاکستان سے کیسے ہے، تو یہ ساری کی ساری وہ باتیں یہ خود اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں۔ کسی ایک شخص کے اوپر ظلم کر کے پورے نظام کو بھی ننگا کرتے ہیں، اپنی اوقات، اپنی حیثیت بھی دکھاتے ہیں، اور پھر احمد فرہاد جیسا کمزور اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص، جس کا نہ کسی قسم کا کوئی بڑا کوئی وہ ڈون ہے، نہ اس کا کوئی گروپ ہے، نہ اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بڑا ہے، وہ ہماری طرح سے ایک عام آدمی تھا، صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ سچ بولتا تھا، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ لکھتا ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ حبیب جالب کی طرح یا ساگر صدیقی کی طرح یا دیگر پاکستان کے اندر انقلابی شعراؤں کی طرح وہ اس طرح سے لکھتا ہے جس میں وہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے، وہ ظلم دیکھتا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے، وہ فسطائیت دیکھتا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے۔ ابھی مجھے صرف اس بات پہ بھی حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاستدان ہیں، ان کو تو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے کرپٹ بھی ہیں اور بلیک میل بھی ہوتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی عوام کو، عوامی ایکشن کمیٹی کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ احمد فرہاد کے اوپر جو دہشت گردی کے کیسز ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں، احمد فرہاد کو رہا کیا جائے، اور احمد فرہاد کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور اس کا مکمل طور پر میڈیکل کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ احمد فرہاد کو بھی کسی نے اسی طرح سے سلو پوائزن دی ہو، یہ نہ ہو کہ احمد فرہاد کے اوپر اتنا تشدد کیا ہوا ہو کہ وہ مینٹلی طور پر آگے سروائیو نہ کر سکے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آزاد کشمیر نہیں بلکہ کشمیر کی جو عوام ہے، جو عام آدمی ہیں، جو شعراء ہیں، جو وکلا ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، جو شعور رکھتی ہے، انہیں چاہیے کہ اس پہ آواز اٹھائیں، اور اس سے پہلے کہ وقت زیادہ گزرے اس پہ مزید یہ کشمیر کے اندر جو مینجڈ بیوروکریسی ہے یہ اس کے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، آواز اٹھا کر اسے رہا بھی کیا جائے، اور اس کی مکمل طور پر میڈیکل چیک اپ کروا کر اس کا علاج کروایا جائے۔ یہ کشمیر کا سرمایہ نہیں، یہ کشمیر کی پہچان بن چکا ہے۔ احمد فرہاد اب کشمیریوں کی آواز بن چکا ہے، احمد فرہاد کشمیریوں کی اب پوری دنیا میں ایک پہچان بن چکا ہے، اور اب یہ ان جو طاقتور حلقے ہیں، فسطائیت ظالم لوگ ہیں، ان کا شکریہ کہ ایک عام سے آدمی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچایا، اور پھر اسی حوالے سے کشمیر کو بھی یہ تسلیم کیا کہ کشمیر کی اپنی حکومت ہے، کشمیر کا اپنا نظام ہے، اور کل اگر یہ کشمیر کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات کریں گے تو یہی اٹارنی جنرل کے جو الفاظ ہیں وہ خود ان کے گلے پڑیں گے۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔